ظاہر ہے یہاں بطور مہمان آیا ہے امتحان گاہ میں، تو اس نے آخرت کی کیا تیاری کرنی ہے یا کتنی کی ہے تیاری، ان تمام چیزوں کو اللہ وحدہ لا شریک دیکھ رہا ہے، اور قرآن میں فرما رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ انسان کل قیامت کے دن اگر اس نے اچھائی کی ہے تو وہ اپنی نیکی کو دیکھ لے گا، اور اگر انسان نے برائی کی ہے تو ایک ایک برائی اس کے سامنے آ جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ زبان پہ تالا لگا دے گا، ہونٹوں کو سی دیا جائے گا، پھر اللہ پاک حکم دے گا اعضاء کو، پھر اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولیں گے کہ اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا، پاؤں بولیں گے کہ اس نے میرے ساتھ فلاں گناہ کی طرف چل کے گیا تھا، جسم کا ایک ایک حصہ بولے گا، پھر انسان اس حصے کو کہے گا، اپنے وجود کو کہے گا ساری زندگی میں نے تیرے ساتھ وفا کی ہے، آج تو ہی مجھے چھوڑ گیا۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے ماں بیٹے کو چھوڑ جائے گی اور بیٹا ماں کو، ماں بیٹی کو اور بیٹی ماں کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ الغرض آسمان پھٹ جائے گا اور زمین تانبے کی ہوگی، اور یہ حقیقت ہے، ہوگا یہ سارا معاملہ، کیونکہ یہ نکلا آمنہ کے لال کی زبان مبارک سے، یہ سارا منظر ہوگا۔ الغرض خدا وحدہ لا شریک اپنی جلال کی صفت میں ہوگا، تھر تھر کانپ رہے ہوں گے بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار بھی کانپ رہے ہوں گے، اور اللہ کے نبی گردنیں جھکا کے کھڑے ہوں گے کہ آج اللہ وحدہ لا شریک دنیا میں تو رحمان اور رحیم تھا، لیکن آج رب وحدہ لا شریک قہار ہے، اور آج اللہ اپنے صفت جلال میں موجود ہے۔ اس دن کے لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے انسان کن فی الدنیا کانک غریب، فرمایا اس دنیا میں تم اس طرح رہو جس طرح کہ ایک مسافر ہوتا ہے۔ فرمایا تم اپنے لیے مکان نہیں تیار کر رہے بلکہ اپنے لیے مسافر خانہ تیار کر رہے ہو۔ تیار تو تم کرو گے اپنے لیے، لیکن تم نے اس میں رہنا نہیں ہے، بلکہ تمہارے اور لوگ آ کر اس میں آباد ہوں گے، رہیں گے۔ تم نے چلے جانا ہے، لیکن حساب جو ہے وہ تم سے لیا جائے گا۔ حضرات گرامی، وقت نہیں رکتا، وقت گزرتا ہے، اور وقت کی یہ بڑی پیاری خصلت اور خوبی ہے، اچھا ہو یا برا ہو یہ گزر جاتا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم دیندار کتنے، ہم نے اپنے اللہ کو راضی کتنا کیا ہوا ہے۔ ہم زندگی کے اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں، ہم 40 یا 50 سال کے ہو چکے ہیں، 30 سال کے ہو چکے ہیں، ہم نے کون سی ایسی نیکی کی ہے کہ جس کے سبب اللہ وحدہ لا شریک ہمارے اوپر جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ زندگی میں کچھ نیکیاں ایسی ضرور کرنی چاہیے کہ ان وہ نیکیاں اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جاؤں اور نبی علیہ السلام کے اندرونی معاملات بھی دیکھوں کہ سرکار کے اندرونی معاملات کیسے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک میں ان کی بیٹی حضرت حفصہ، حضرت عمر کی بیٹی نبی علیہ السلام کے گھر مبارک میں حالت ازدواج میں تھی، نبی علیہ السلام کے نکاح مبارک میں حضرت عمر پاک کی بیٹی ہیں۔ فرمایا کہ میں دیکھوں کہ اندرونی معاملات کیا ہیں، یعنی یہ سسر ہیں نبی علیہ السلام کے، حضرت عمر بن خطاب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک کونے میں نبی علیہ السلام نے مصلی بچھایا ہوا ہے، اور وہ مصلی کے آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا ساری رات نبی علیہ السلام مصلی پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ گھر میں 1-2 چادریں ہیں یا ایک چکی ہے، اس کے علاوہ 1-2 پیالے ہیں گھر میں، اور کچھ نہیں، 2-4 تلواریں لٹک رہی ہیں۔ میں نے نبی علیہ السلام کا جب یہ اندرونی معاملہ دیکھا اور فقر کا یہ عالم دیکھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عجیب منظر ہے، کیسر اور کسریٰ کے بادشاہ
وہ حق پر نہیں ہے، وہ تو باطل پر ہے، لیکن وہ تو اتنی آسائشوں اور اتنے آرام میں رہیں، اور آپ تو ہیں ہی اللہ کے لاڈلے پیغمبر، آپ تو رحمت للعالمین بن کر آئے، اور آپ کی امامت پر نبیوں کو بھی فخر ہے، اور نبی ترستے ہیں آپ کے دیدار کو، نبی ترستے ہیں آپ کی غلامی کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر اور کسریٰ جیسے بادشاہ وہ باطل ہو کر اور دنیا کے گجاری ہو کر وہ تو دنیا میں آرام کریں، وہ لطف اٹھائیں اس دنیا سے، اور آپ اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہو کر اس قدر تکلیف میں ہیں آپ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر خاموش ہو جاؤ، کیا تم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہو؟ کیا تم اللہ کی اس تقسیم پر راضی نہیں ہو کہ ان لوگوں کو دنیا میں ان کا حصہ دے دیا گیا، انہیں دنیا میں لذتیں دے دی گئی، دنیا میں آسائشیں اور آرام دے دیا گیا؟ کیا تم اللہ کی اس تقسیم پر راضی نہیں ہو؟ ہمیں دنیا کی تھوڑی سی تکلیف دے دی گئی، اور کل قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تو اللہ وحدہ لا شریک اپنی تمام نعمتیں ہمیں جنت میں عطا فرمانے والا۔ یہ دنیا کی چند نعمتیں انہیں کافروں کو میسر ہیں، اور پھر مرنے کے بعد ان کے لیے عذاب کے دروازے کھولے جائیں گے۔ فرمایا میں کیا، میرے صحابہ بھی جب قبر میں جائیں گے تو ان کے لیے بھی اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ فرمایا کیا ہوا، تھوڑا مشکل وقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں سرکار کے گھر میں حاضر ہوا تو میں نے منظر یہ دیکھا، دوپہر کا وقت تھا، نبی علیہ السلام آرام فرما تھے، اور نیچے کپڑا بھی کوئی نہیں بچھایا ہوا تھا چارپائی پر، اور بان مبارک حضور کے جو ہے وہ قمیض مبارک بھی اترا ہوا تھا سرکار کا۔ صحابہ کتنے خوش نصیب تھے۔ فرماتے ہیں میں نے حضور کو اس حال میں دیکھا کہ حضور کے جسم اقدس پر قمیض مبارک نہیں ہے، لیکن وہ کھردری جو چارپائی ہے اس کے نشان حضور علیہ السلام کے نورانی جسم اقدس پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پریشانی کے عالم میں تھا۔ فرمایا ہے عبداللہ ابن عباس میری بات غور سے سن، کن فی الدنیا کانک غریب، فرمایا تم اس دنیا میں ایسے رہو جس طرح کے ایک مسافر رہتا ہے۔ مسافر باقاعدہ کو دائمی اپنا مکان تیار نہیں کرتا، میں نے صدیاں رہنا ہے۔ ہر انسان کے ذہن میں یہ، میرے اور آپ کے ذہن میں یہ وہم ہے، نہیں حالی تھوڑا مرنا ہے، حالی تو واہ دن جینا ہے، بڈھے ہونا ہے، پھر چٹے وال ہوں گے، اور جو بزرگ ہو چکے ہیں انہیں بھی ابھی امید ہے کہ ہم نے ابھی جو ہے وہ کافی سال رہنا ہے، 100 سال سے اوپر بھی لوگوں کی عمر ہوتی ہے، جو 100 سال کے ہیں ان کی بھی دل یہی کہتا ہے کہ 130 سال بھی لوگوں کی عمریں ہوئی ہیں، میری ابھی بڑی عمر پڑی ہوئی ہے۔ پر یاد رکھیں یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا ایک فریب ہے۔ عبداللہ بن مسعود حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کے ساتھ تھے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے ہم ایک گندگی کے ڈھیر کے قریب سے گزرے، وہاں کوئی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی، وہاں پرانے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کیا کہتے ہو دنیا کے بارے میں؟ فرمایا یہ کھوپڑیاں کبھی خواہشات کا پلندہ تھی، یہ کھوپڑیاں کبھی خواہشات کا پلندہ تھی کہ میں دنیا کو فتح کروں گا، اور یہ کپڑے کبھی حسین اور جمیل تھے، انہیں پہننے والے انہیں پہن کر فخر کیا کرتے تھے، لیکن آج ان کو دیکھ کر لوگ نفرت کی نظر سے دیکھ کر گزر جاتے ہیں۔ اور یہ کھوپڑیاں اور یہ ہڈیاں ایک وقت ان پر بھی گوشت تھا، ان پر حسن تھا، یہ بڑا ناز کرتے تھے کہ ہمیں قیامت تک یہاں رہنا ہے، لیکن آج ان کافروں کی ہڈیاں یہاں برباد ہیں، آج ان کے سر کی کھوپڑیاں یہاں پڑی ہوئی ہیں۔ لوگ گزرتے ہیں تو اپنے منہ پر کپڑا رکھ کے اور پھر فرمانے لگے، ایک بکری پڑی ہوئی تھی ایک کونے میں، فرمایا یہ پھولی اور پھٹی ہوئی بکری، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے گھر والے اسے کس حیثیت سے دیکھتے ہیں؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے گھر والے تو اسے کوئی حیثیت نہیں دیں گے، یہ مردہ ہے، یہ پھول چکی ہے، یہ پھٹ چکی ہے، لوگ نفرت کی نظر سے اسے دیکھتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ کوئی پاس سے گزرتا ہے تو منہ پر کپڑا رکھتا ہے، تھوکتا ہوا یہاں سے گزرتا ہے۔ فرمایا اگر یہ زندہ ہوتی تو اس کی کتنی قدر ہوتی۔ وہ کہنے لگے اگر یہ زندہ ہوتی تو گھر والے کسی کو نہ دیتے، گھر والے اس بکری کا خیال رکھتے، لیکن آج مردہ ہے، روح نکل چکی ہے، لیکن وہاں مردہ پھول اور پھٹ چکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ بس میرے نزدیک اور اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت یہ پھولی ہوئی بکری سے بھی کم ہے۔ فرمایا اس دنیا کے اگر تم پیچھے چل کر اپنے خالق حقیقی
کو ناراض کرنے لگے یا دنیا داروں کے پیچھے چل کر تم نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا یا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے منکر ہو گئے اور 5 وقت کی توفیق بھی تم سے چھین لی گئی اور تمہیں نماز کی توفیق نہ ہوئی، سمجھنا دنیا میں گھاٹے کا خسارہ کیا ہے، گھاٹے کا کام کر کے جا رہے ہو۔ دنیا میں اگرچہ کھانے کے لیے ایک وقت کا موجود ہو، دوسرے وقت کا کھانا موجود نہ ہو، لیکن گھر میں تمہارے مصلے اللہ آباد فرما دے، سمجھ لو اللہ کی ساری رحمتوں کے دروازے اللہ نے تمہارے گھر پر کھول دیے۔ تو یاد رکھیں جسے سجدے کی توفیق حاصل ہے اور جو اللہ کے حضور جھکنے کی جسے توفیق حاصل ہے، دنیا کی ہر نعمت اللہ نے اسے عطا فرمائی، دنیا کی ساری عظمت گئی ہے نا سبحان اللہ، دنیا کی ساری رفعتیں اللہ نے اسے عطا فرمائی ہوئی۔ نبی پاک سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا مجھے ایسا نبی بنا کر بھیجا گیا کہ یہ پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرتے، اور فرمایا یہ احد پہاڑ مجھ محمد سے پیار کرتا ہے، اور فرمایا یہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے اگر میں اس کو اشارہ دے دوں، اگرچہ یہ پتھر ہے، اگرچہ یہ پہاڑ ہے، اس میں نہ جگر ہے نہ خون ہے نہ سننے کی طاقت ہے، اور نہ اس کے دل دماغ میں کوئی دل ہے نہ دماغ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ پہاڑ ہے، منجمد پہاڑ ہے، تم سمجھتے ہو یہ بے حس ہے، اسے خبر نہیں ہے، فرمایا یہ پہاڑ بھی مجھ محمد سے محبت کرتا ہے۔ یا رسول اللہ اس پہاڑ کو آپ سے محبت کا صلہ بھی ملے گا؟ فرمایا پتھر بھی ہوئے محمد نال پیار کرے جنت وچ پتھر نو بھی اپنے نال لے کے داخل ہونا۔ فرمایا مجھ محمد کے ساتھ یہ پہاڑ احد پہاڑ محبت کرتا ہے، اور فرمایا کل قیامت کے دن میری محبت کے صلے میں اللہ اسے کستوری کا، سونے اور چاندی کا بنا کر جنتیوں کی سیرگاہ کے طور پر جنت میں اسے سجا دے گا، کیونکہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ معیار محبت حضور کی ذات ہے، بخشش کا سبب حضور کی ذات ہے، اور حقانیت کی دلیل اور اس دور میں حق مذہب کو پہچاننے کی ہستی اور اوقات اگر کسی کے پاس ہے تو انسان کو دیکھے یہ حضور کی غلامی کا حقدار کتنا ہے۔ اگر حضور کے ساتھ وفا کرنے والا ہے تو وہ پکا عاشق ہے، وہ حضور سے محبت کرتا ہے، خدا سے بھی محبت کرنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اشارہ کروں اس احد پہاڑ کو تو یہ سونے کا بن کر میرے دائیں بائیں چلے، میں جدھر جاؤں یہ سونے کا بن کے چلے، اور یہ اتنا مجھ سے پیار کرتا ہے، اگر اسے کہوں میرے ساتھ ساتھ چل تو یہ ساتھ ساتھ چلے گا۔ لیکن پھر آگے سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں نے عرض کیا، اللہ نے مجھے فرمایا اے پیارے حبیب آپ کو نبی بھی بناتا ہوں اور بادشاہ بھی بناتا ہوں، کیونکہ نبی ایسے بھی گزرے ہیں جو بیک وقت نبی اور رسول بھی تھے اور وقت کے بادشاہ بھی، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھے نبی بنا، رسول بنا، لیکن بادشاہ نہیں، اپنی بندگی کی مجھے توفیق عطا فرما، مجھے بادشاہ نبی نہیں، مجھے عبد نبی بنا، مجھے اپنا بندہ بنا۔ پھر جب مقام عبدیت حضور نے اللہ کی بارگاہ سے حاصل کیا، مقام عبدیت کا یہ شرف حاصل ہوا کہ مقام کعبہ قوسین پہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں جا کر جن کی ایک تجلی موسیٰ دیکھیں تو بھی ہوش ہوتے ہیں، لیکن عبدیت کا مقام یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ کو سامنے بٹھا کر اور خود بیٹھ کر اللہ کا جلوہ بھی کر کے آئے ہیں، آنکھیں بھی نہیں جھپکی، اور اسی طرح واپس سلامت کے ساتھ واپس کیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں احد پہاڑ کو حکم کروں تو وہ میرے ساتھ چلے، لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ الفقر فخری، مجھے غریبی پر اور مجھے فقیری پر فخر ہے، مجھے فقیری عطا فرما۔ میں نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے یا رب العالمین مجھے ایک وقت کا کھانا عطا فرما، اور فرمایا جب ایک وقت کا کھاتا ہوں تو رب کا شکر کرتا ہوں، اور جب دوسرے وقت کا نہیں ملتا تو صبر کرتا ہوں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے دنیا تھوڑی عطا فرمائی ہے، دنیا میں جتنی بھی مصیبت انسان کو پہنچتی ہے اس کا 4 گنا بڑھا کر اللہ جنت میں انسان کو نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اور دنیا میں جن لوگوں کو تکلیفیں پہنچی،
بیمار ہوئے، پریشانیاں آئیں، جب انہیں اللہ پاک اس بیماری کا صلہ عطا فرمائے گا اور فرمائے گا تم جنت میں چلے جاؤ، تو جنتی جب جنت میں جائیں گے، جو دنیا میں بیمار رہے، کسی بیماری میں مبتلا رہے، جب جنت میں جائیں گے تو عرض کریں گے یا اللہ کاش ہمارے جسم کو تیرے دین کے لیے آگ کی کینچیوں سے دنیا میں کاٹا جاتا، اور ہمیں اتنی تیرے دین کے لیے تکلیفیں دی جاتی کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، اور اس دنیا میں چھوڑ کر اس دنیا کو جب میں جنت میں آتا تو مجھے کتنی نعمتوں سے سرفراز فرما رہا ہوتا۔ دنیا میں جتنی بھی انسان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان تمام کا صلہ اللہ پاک انسان کو جنت میں عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں کا معاملہ اور تھا، فرمایا جب تم کسی چیز کو توڑو، دھاگا توڑو نا، تو ایسے نہ توڑا کرو کہیں تمہیں یہاں پر چوٹ نہ لگ جائے، یہاں پر تمہارا خون نہ بہنے لگے۔ یہ حضور پاک ہیں، اپنی امت کی تعلیم کس طرح فرما رہے ہیں، تربیت کس طرح فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تم ایسے دھاگا نہ توڑو کہیں تمہیں تکلیف نہ ہو جائے، مجھے تجھ سے اور تمہیں مجھ سے اسی قدر محبت ہونی چاہیے۔ سرکار نے فرمایا کہ اس طرح مچھلی کو پانی سے محبت ہوتی۔ فرمایا تم ایسے دھاگا نہ توڑو۔ صحابہ کہنے لگے اگر دھاگا توڑتے ہوئے اگر کوئی زخم ہو جائے، فرمایا میری امت کا معاملہ یہ ہے اگر کوئی دھاگا توڑتے ہوئے یا راستے میں جاتے ہوئے سے کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اللہ اس کانٹا چبھنے کا ثواب بھی میری امتی کو عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا ثواب بھی اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کو عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ دنیا کٹھن ضرور ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے پیچھے اتنے لگ گئے کہ دنیا ہی ان کی آخری منزل ہو گئی۔ حضور علیہ السلام فرماتے میری تو آخری منزل آخرت ہے، اور آخرت کے لیے سرکار کو حضور علیہ السلام نے تیار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک دن بیٹھے تھے، اسرائیل آ گئے، کہیے نا سبحان اللہ۔ ایک روایت میں جبریل آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا نوح اللہ، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، آپ اتنی دیر یہاں رہے اس دنیا میں، تقریباً آپ کی عمر مبارک 1000 سال ہوئی، 1000 سال، اور 950 سال آپ نے تبلیغ کی ہے، لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 لوگوں نے کلمہ پڑھا بس۔ یہ دنیا اتنی ظالم ہے کہ یہ انسان کو راہ راست پر آنے نہیں دیتی۔ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ علامہ اقبال فرما عقل عیار ہے، عقل بڑی تیز ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ عشق بیچارہ نہ ملا نہ امام نہ قاضی، عشق کے پاس تو کسی قسم کا کوئی ہیلا چارہ نہیں ہوتا۔ عشق تو کہتا ہے بس میرا محبوب مجھے نظر آتا رہے یا میرے محبوب کی باتیں ہوتی رہے، اپنے محبوب کی سنتا رہو۔ عاشق کو اپنے محبوب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ نوح علیہ السلام سے جب جبریل نے پوچھا دنیا کو کیا پایا آپ نے، 1000 سال یہاں رہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اب نوح علیہ السلام ایک روایت میں جو سب سے زیادہ لوگوں نے کلمہ پڑھا نا، جو سب سے بڑی روایت ہے وہ یہ ہے کہ 80 لوگوں نے آپ کی تبلیغ کے سبب 80 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ اس کے علاوہ تمام لوگ مرتد ہو گئے، بت پرست ہو گئے، لیکن سرکار نے فرمایا صحابہ گواہ رہو میری امت قیامت تک کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ آج اگر کوئی دھماکے کرتا ہے داتا حضور کی بارگاہ میں یا بابا فرید کے دربار پر کوئی دھماکے کرتا ہے مولوی، اور اس کی نیت یہ ہے کہ یہاں شرک کے اڈے ہیں نعوذ باللہ اور یہاں شرک ہو رہا ہے، اسے بخاری کی یہ روایت یاد ہونی چاہیے۔ آمنہ کے لال ارشاد فرما کے گئے ہیں، فرمایا میرے امتی دنیا دار تو ہو سکتے ہیں لیکن میرے امتی کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جس امت کے پیچھے میں نے غاروں میں بیٹھ کر جن کی بت پرستی سے بچنے کی دعائیں مجھ محمد نے کی ہوں وہ کبھی بت پرست نہیں ہو سکتی۔ فرمایا قیامت تک میرے امتی جب بھی بخشے جائیں گے مجھ محمد کی شفاعت کے ساتھ ہی بخشے جائیں۔ اسی بندوں نے کلمہ پڑھا، لیکن جب سرکار کی آمد ہوئی، سرکار آئے تو شیطان نے اپنے سر میں جو ہے وہ ریت ڈالنی شروع کر دی
اور اس نے ماتم کیا جب سرکار کی پیدائش ہوئی۔ چیلے کہنے لگے اسی بڑے بڑے نبیوں نو ویکھا، ہزار سال نبی آئے تبلیغ کر کے گئے، اسی 80 بندے نہیں نہ رلن دیتے، تسی پریشان نہ ہو، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، کوششاں کر کے گئے، لیکن جدو ہی چلے گئے پچھو ساری قوم گمراہ ہو گئی، ساری قوم بت پرست ہو گئی۔ اے سردار تونوں پریشان ہونے دی لوڑ کوئی نہیں، اس واسطے کہ بڑے بڑے نبی آئے چلے گئے۔ پھر پٹن لگ پیا شیطان نے کہا چپ کر کے بہ جاؤ، جیڑیاں میری اکھیاں ویکھ رہی ہیں تواڈیاں نے ویکھ سکدیاں، اے تانوں کی پتہ ہے آون والا نبی کیسا نبی ہے؟ کہنے لگے اس نبی دی شان کی ہے۔ شیطان کہنے لگا جیڑا اج پیدا ہویا نا نبی ہے، نبی آخر الزمان ہے، جس نبی دیاں قسماں اللہ بھی اپنے کتاب وچ قرآن اور تورات اور زبور وچ اٹھا رہا ہے۔ کہا یہ وہ نبی آ گیا ہے، تم یہ کہتے ہو تبلیغ کریں گے تو شاید لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ فرمایا یہ ایسا نبی آ گیا ہے، اگر پتھروں کو اشارہ کریں گے تو وہ بھی وہ اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے مسلمان ہو۔ فرمایا اگر یہ نبی پتھروں کو اشارہ کریں گے تو پتھر بھی کلمہ پڑھیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا گیا اتنی تبلیغ کے باوجود آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ جیسے دو دروازے ہوں، انسان ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے اور تھوڑی دیر بعد دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے۔ کہا یہ اسی طرح زندگی کا معاملہ ہے، انسان کی حقیقت یہ ہے انسان 100 سال بھی جی لے تو وہ یہی کہتا ہے کہ شاید میں نے اور جینا اس دنیا میں، پتہ نہیں کتنے دن اور مہینے ہمارے باقی ہیں۔ یاد رکھیں اللہ وحدہ لا شریک کی محبت اور عبادت میں گزارے ہوئے لمحے انسان کے لیے قبر میں سکون اور راحت کا سبب بنتے ہیں۔ حضرات گرامی انسان اس دنیا میں زندگی تو گزر جاتی ہے لیکن حقیقت میں انسان وہ انسان ہے جو اللہ کی عبادت کر کے زندگی بسر کر لیتا ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر میں سمجھتا ہوں تمام صحابہ میں سب سے جو بڑا متقی اور یہ قرآن کا فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے اتنی شانوں کا مالک ہے کہ آج بھی حضور علیہ السلام کے پہلو مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، کس قدر شان ہے۔ لیکن جب وصال ہونے لگا آج چند نمازیں پڑھ کے ہمیں فخر ہے کہ ہم بخش دیے جائیں گے اور ہم بخشے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں عذاب ہو سکتا، اگرچہ پورا سال اور 40 سال کی نمازیں ہمارے ذمے قضا پڑی ہوئی ہیں لیکن نہیں ایسے بخشائیں۔ حضرت معروف کرکی فرماتے ہیں جو عمل نہ کرے اور پھر امید لگائے کہ میں بخش دیا جاؤں گا یہ شیطان کا فریب اور دھوکہ ہے۔ عمل کر کے پھر امید لگائے کہ اللہ میرے عملوں کو ضرور قبول فرما لے گا۔ اس لیے آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج توبہ کی جائے تو یقیناً اللہ وحدہ لا شریک توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ حضرات گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہی زندگی ہے، حضور کی غلامی میں ہی بہار ہے، اور آج تک وہی لوگ آباد ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اور حضور علیہ السلام کی اس دنیا میں وفا اور حضور کے دین کے ساتھ وفا کر کے جو چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق جیسی ہستیاں جب وصال ہونے لگا آپ ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ مجھے 2 پرانی چادروں میں کفن دے دینا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رو پڑی، کہنے لگی اے والد گرامی لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں تھا، اتنا بھی خزانہ یہ چھوڑ کے نہیں گئے کہ اپنے والد کو نئے کفن میں کفن دیا جاتا، نئے کپڑوں میں دفن کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے، فرمایا معیار یہ نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ مالک مجھے قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ میں پریشان ہوں کہ اللہ مجھے قبول بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس دور میں تقوی کا پہاڑ جن کے تقوی کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھا رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے خوف کا یہ عالم ہے، اور جو جتنا زیادہ جانتا ہے کسی ہستی کو اس سے اتنا ہی خوف زدہ ہوتا ہے۔ تو رونے لگے، کہا کہ یہ معاملہ اور ہے، شاید اللہ مجھے قبول بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ 2 ہی چیزیں ہیں، اگر اللہ نے ابوبکر کو قبول کر لیا تو پھر اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں مجھے امید ہے اللہ ضرور مجھے جنت کے جوڑے عطا فرمائے گا، اور اگر اللہ نے مجھے قبول نہ کیا تو پھر نئی چادریں ہوں یا پرانی چادریں ہوں، قبر میں پھر نئی چادریں اور پرانی چادروں کو فرشتوں نے کیا دیکھنا ہے۔ جب عذاب والے فرشتے آئیں گے انسان کو امید ہوتی ہے رشتہ داروں کی کہ میرے لیے کچھ اصالے ثواب کریں، لیکن اللہ ہی حافظ ہے۔ آج تو جناب ایسی بدعتیں، اگرچہ ایک وقت کے لیے مخصوص وقت کے لیے غریب لوگوں کے کھانے کی اجازت دی اعلیٰ حضرت نے،
کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اشارے ثواب کے لیے کوئی غریب ہے اسے کھانا کھلائیں، وہ دعا کرے گا، میت کو راحت اور سکون ہوگا۔ لیکن پروفیشنل طریقہ جو آج کل شروع ہے، اب خدا ہی حافظ ہے، خدا ہی حافظ ہے کہ یہ امت کس کی طرف اپنا رخ موڑنا چاہتی ہے، اس لیے کہ نہ یہ اہل سنت کی تعلیمات ہے اور نہ حضور کا طریقہ ہے۔ ابھی میت پڑی ہوئی ہے، جناب فون کرو، دیگا دا انتظام ہونا چاہیے، بڑا رجویا میرا پیوا دا قورمہ ہوئے تو جناب مٹن ہوئے تو نال چاول ہوئے، یعنی پورے ولیمے کا اہتمام ہے، پورے ولیمے کا، اور سپیشل جناب سب نے کھانا کھا کے جانا ہے۔ حالانکہ 3 دن تک میت والے گھر سے کھانا کھانا یہ حرام لکھا اعلیٰ حضرت نے، اعلیٰ حضرت نے اسے حرام لکھا ہے۔ حرام چیزوں کو جب ہم دین سمجھنے لگیں گے اور یہ کہیں گے کہ شاید یہی دین ہے، تو حضرات گرامی یہ دین نہیں ہے۔ ہم علماء سے دور ہو گئے، اس لیے ہم نے سمجھا باطل چیزوں کو کہ یہ دین ہے۔ اگر علماء کے آپ پاس بیٹھیں گے تو علماء کہیں گے قرآن پڑھو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں رحمتیں ہو جائیں گی۔ یہاں جو ہے وہ لوگ آتے ہیں بچوں کو لے کر، دم کر دیو جو گھر دے وچ بڑی پریشانی، گھر دے وچ بڑی نہ کوئی ازمائش پکڑ آئی پئی، پکڑے پے میں کہ اور پکڑے جاؤ گے، اس واسطے کہ جس گھر دے وچ ماں نے ڈرامے دی قسط نہیں مس کرنی، اور والد نے جناب اس گھر دے وچ بے حیائی دا ہر سامان مہیا کرنا، اور ہر کمرے دے وچ علیحدہ بچی اور بچے کول موبائل ہے، اور سوشل میڈیا دا گند گھر وچ ویکھا جائے گا، اور گھر دے وچ ماں نے اپنے بچے نو دودھ پیواندے ہوئے اگر گانے تو سکون اور راحت حاصل کرنی ہے، اس گھر دے وچ تے بچے دے وچ پھر رحمتاں تے نہیں ہونی، اس گھر دے وچ اللہ دے عذاب اترن گے، اس گھر دے وچ اس ملک دے وچ جس ملک دے وچ جناب ہر گلی دے وچ چڈا فاشی دا ہوئے، اس ملک دے وچ کدے بھی رحمتاں دی امید نہ رکھنا۔ انہاں ملکاں تے رب دی رحمتاں ہوندیاں جدے وچ محمد مصطفیٰ دے درود و سلام دے گجرے پیش کیتے جاندے، جنہاں دے اوتے بیٹھے دیندار ہوویں، ملک نو چلاون والے جنہاں دے دیندار ہوویں، انہاں ملکاں تے رحمتاں ہوندیاں۔ پھر جناب کدے مہنگائی دا عذاب ہے اور کدے جناب کسے چیز دا عذاب ہے، اے تواڈے ہی پیدا کیتے عذاب نے، اے تواڈے دتے ہوئے ووٹ نے کہ جناب ووٹ دے کے جنہاں دشمناں دین تے ملک دے دشمناں نو لیندا، اج جنہاں لوگاں نے انہاں لوگاں نو ووٹ دتے ظلم دے وچ برابر دے شریک نے۔ اسی ہر معاملے دے وچ سیانے ہیں کہ جُتی کی تو سونی ملدی ہے 4000 دی لینی، کپڑا کی تو کیڑی دکان کیڑی کوالٹی دا کپڑا سونا ہے، یا کیڑے معیار دا دوپٹہ ہونا چاہیے، کیڑے معیار دے کپڑے ہونے چاہیے، کپڑے دا پتہ کہ کنج دا ہوے، جُتی دا پتہ کیڑے معیار اور کوالٹی دی ہوے، اے پتہ کوئی نہیں کہ دین کیڑے پاسے، اے پتہ کوئی نہیں کہ دین اور حق کیڑے پاسے، اے پتہ کوئی نہیں کہ دیندار کون لوگ نے، اسی انہاں دی مدد کریے۔ حضرات گرامی ساڈے آدھے ہتھیں لے آئے ہوئے عذاب نے، اج ساڈے خود پیدا کردہ عذاب نے، اس واسطے کہ جس ملک دے وچ بساں نو چلان واسطے بھی عورتاں دا انتظام نہ کیتا جاوے تے سواریاں نہ ہویں، اور جس ملک دا شیمپو بھی ویچن واسطے جناب علی اوتھے عورتاں نو کھڑا کیتا جاوے، اور جس ملک نو چلان واسطے سٹور نو چلاون واسطے نوجوان عورتاں نو سجا تے کھڑا کیتا جاوے کہ ساڈا صابن وک جائے گا عورتاں کھڑیاں کرو، اور انسان دی غیرت دا عالم ہوے، اپنی بیٹیاں سٹوراں تے کھڑیاں کر دتیاں جان، اور بساں دے وچ عورتاں نامحرماں نو پانی پیواون۔ یاد رکھو اس ملک تے عذاب نہ آوے تے کی آوے، ہر چوک اور ہر چوراہے دے وچ شیمپو تے صابن دی مشہوری دینی ہوے تے عورت دا فوٹو جتنی دیر تک نہ دتا جاوے، شے نہ وکے، پھر سمجھو رب دے عذاب دیاں دعوتاں نے۔ رب انہاں ملکاں تے رحمت کردا ہے جس گھر تے جس ملک دے وچ محمد عربی تے درود و سلام پڑھا جاوے، مصطفیٰ دے دین دا دفاع کیتا جاوے، اور دینداراں دی خدمت کیتی جائے، دیندار لوگاں نال وفا کیتی جاوے، اس گھر دے وچ بھی رحمت ہوندی ہے، اللہ اس ملک وچ بھی اپنی رحمتاں دا نزول فرما دیندا ہے۔ حضرات گرامی آج بھی اگر ہم دفاع کریں کہ یہ لوگ دیندار ہیں، فلانی جماعت اور فلانی جماعت، میں نے خود یہ نعرہ میں نے اپنی زبان اور اپنے کانوں سے سنا ہے، اپنے کانوں سے یہ نعرہ سنا، میں مر جاؤں تو میری قبر پہ لکھنا فلاں، میری قبر پہ لکھنا فلاں، یعنی میں نام نہیں لینا چاہتا، یعنی ان کے نعرے، ان کی ریلیاں اور ان کے فسادات دن رات ملک کے لیے نہیں، اپنے اقتدار کے لیے، اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے ہے۔ یہ سارے معاملے اس لیے ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑا، ہم نے دینداروں کو چھوڑا۔ آج جناب اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کی بجائے اعلیٰ تعلیم اور انگلش میڈیم بھیجنا ہم ترجیح دیتے ہیں، اور اپنے اولاد کو جس مولوی کو رکھا ہوا ہے 500 دینا بھی عذاب سمجھتے ہیں کہ یار ہر مہینے 1000 روپیہ دینا پڑا، چلو مسیحیں بھیج دے، پڑھ گیا تو پڑھ گیا، نہیں تو خیر صلاح انگلش میڈیم جانی چاہیے۔ آج حضرات گرامی یہ عذاب اس لیے ہم نے دین کو اوقات اور حیثیت ہی نہیں دی، ہم نے دین کو ترجیح نہیں دی، ہماری ترجیحات دنیا ہے، ہماری ترجیحات یہ ہے ہم نے بھی سدا رہنا ہے، اور ہماری اولاد نے
میں بھی سدا رہنا ہے۔ یاد رکھیں یہ اولاد جو آپ کے جسم سے کپڑا اترے گا مرنے کے بعد، یا آپ کے گھر میں آپ کے کپڑے رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ رمضان میں ایک صوفی صاحب یہاں ہے، مجھے 4 سوٹ دیے، کہا کہ یہ سوٹ ہیں آپ کے لیے۔ میں نے کہا کہ کس کے ہے؟ کہا میرا چاچا فوت ہو گیا تھا، اس کی اولاد گھر میں سوٹ رکھنا گوارا نہیں کرتی، آپ مولوی صاحب ہیں آپ پہن لے۔ میں نے کہا خدا آپ کا بھلا کرے، کیا ایک مولوی کو آپ نے مردہ کے کپڑے پہننے کی ترجیح دی، اور ایک مولوی کی یہ حیثیت ہے کہ آپ نے اترے ہوئے کپڑے دینے کی آپ نے یہ حیثیت رکھی ہے، اور مرنے کے بعد اسی مولوی نے کام آنا ہے۔ قبر پہ اگر کھڑے ہو کے کوئی طالب علم پڑھے گا تو وہ طالب علم قرآن پڑھے گا جو اس نے ساری زندگی والدین کو چھوڑ کر دین کو صرف کر دی ہے۔ اور یہی اولادیں جن کے لیے کروڑوں چھوڑ کے جائیں گے اور جن کے لیے آپ نے حلال اور حرام کا نہیں سوچا، یاد رکھیں یہ اولاد میں نے دیکھی ہے، میت پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، فلاں چیز میری ہے اور فلاں چیز میری ہے، اور مرنے کے بعد پھر نام کس نے لینا ہے؟ جا کر کبھی قبرستان کا مشاہدہ کرنا، کوئی 10 سال پرانی قبر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ قبروں کی زندگی ہے اور یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کپڑا وہ جو تم نے پہن لیا اور جو تم نے کھا پی لیا وہی تمہارا ہے، اور باقی جو چھوڑ کے مرو گے وہ تو تمہارا نہیں ہے، وہ تو تمہاری اولاد کا ہے، لیکن تمہیں حساب دینا پڑے گا کہ تم نے کما کر اولاد کو حلال کا دیا تھا یا حرام کا دیا تھا۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس سمت کھڑے ہیں اور کن لوگوں کے لیے ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ محبت کے جذبات ہیں اور کن لوگوں کے جذبات جو ہے وہ نفرت کے جذبات ہیں۔ حضرات گرامی، یہ تھوڑا معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ صورتحال اس طرح ہے کہ اس پر خطر دور میں بھی ہم ترجیح دیندار لوگوں کو نہیں دیتے، ہم دین کی طرف آنے کو تیار ہی نہیں، ہم اپنے گھر میں دین لانے کے لیے تیار نہیں۔ آج بھی ہم بچی اور بچیوں کو تعلیم اور قرآن پڑھانے کے لیے تیار نہیں، آج بھی ہم اپنی اولاد کو دین دینے کے لیے تیار نہیں۔ آج بھی اگر 4 بچے ہیں تو 4 بچوں میں سے ایک کو بھی حافظ اور قاری بنانے کی ہماری ترجیح نہیں ہے۔ یاد رکھیں ہم دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے تو اللہ کے عذاب ہمارے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور خدا اس بندے پر ناراض ہوتا ہے جس سے اللہ دین چھین لیتا ہے، سمجھو اس انسان پر خدا ناراض ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے۔